ابھی وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں نصیر قمر صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان کو بتائیں کہ مسیل موسیٰ کی تو بات ہوگی قرآن کے حوالے سے، مسیل مسیح کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی میں نے اسی جواب میں یہ ذکر کیا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے، تو دوسری جگہ آپ کی امت کے ساتھ جو حالات پیش آنے ہیں ان کا بھی صورت آیت استخلاف میں ذکر کر کے وہاں پہ بھی اسی طرح کما کا لفظ استعمال کر کے مماثلت کو ثابت کیا ہے۔ اور جس طرح مسیل موسیٰ ہیں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی گئی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، تو ضروری ہے کہ آپ کی امت میں بھی اسی طرح 14ویں صدی کے سر پہ جب مسلمان یہود کے نقش قدم پر چل کے بالکل اسی طرح کے ہو جائیں گے، انتہا پسندی، سختی، تشدد، انتقام اور دین کی اصل روح ان سے جاتی رہے گی، تو جس طرح وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسوی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اسی طرح آیت استخلاف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اسی طرح امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ خلفاء قائم کرے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانشینی میں آپ ہی کی اطاعت کی برکت سے اسی طرح وہ عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں مزید وضاحت بھی فرمائی۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی یہ بھی بیان فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب ابن مریم کے ایک مثال کے طور پر آنے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک اسی رنگ میں ایک شخص آئے گا تو اس وقت لوگ شور مچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پرانا کیوں نہیں آئے گا، تو وہ لیکن وہ لمبی بات ہو جائے گی اس آیت کے حوالے سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیل موسیٰ ہونا اور آیت استخلاف یعنی سورہ مزمل کی آیت اور آیت استخلاف دونوں کو اکٹھا ملائیں تو مسیل مسیح کا آنا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور اس سے وقت کی تعین بھی ہو جاتی کہ جس طرح وہاں 14ویں صدی کے سر پہ آیا، اسی طرح کلی مماثلت اس طرح بھی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی امت میں بھی 14ویں صدی کے سر پہ ہی ایک مسیحا مبعوث ہوا ہے۔ اگر بالکل اس کے وہ نہ سمجھنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کو یہ اپیل کرتی ہے۔ نہیں وہ میں خود سمجھنا چاہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں خود ضرور کوشش کریں گے۔ بار بار جو سورہ جمعہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ صحیح بخاری میں درج شدہ تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جو بیان کرتے ہیں وہ واضح طور پہ ایک موعود کا وعدہ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک موعود آئے گا، اور اس کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایمان اٹھ جائے گا، اسلام اٹھ جائے گا، اور دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت فرمایا کہ قرآن برائے نام رہ جائے گا، یہ سارے حالات اس موعود کے زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا لَلْمَهْدِ إِلَّا عِيسَىٰ کہ دو شخصیتیں نہیں آئیں گی، ایک ہی شخصیت ہے، اور وہی اس کے مختلف کاموں کی وجہ سے اس کے مختلف القاب ہیں، کبھی اسے مسیل مسیح کہا گیا ہے، کبھی اسے مسیح موعود کہا گیا ہے، کبھی اسے مسیل عیسیٰ کہا گیا ہے، کبھی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کہا گیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ موعود جو آنا تھا اسی کی طرف مسیل مسیح کے لفظ میں اشارہ ہے، اور اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما چکے۔ ٹھیک ہے مان صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔